اچھا لیکن میں نے بھی ایک بات جو ہے وہ میں نے علی محمد خان صاحب کی بھی خدمت میں وہ گزارش پیش کرنی ہے، جو میں نے ان کی خدمت میں گزارش پیش کی ہے. پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ، کیونکہ آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے کمپلینٹ سیل کو بھی دیکھتے ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت میں کتنی کمی ہوئی ہے. 37 روپے سے بھی زیادہ، 40 روپے سے بھی زیادہ، یعنی کہ اگر 3 مہینے میں چلے جائیں تو 43 روپے یعنی کہ 43 روپے کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھانی ہے آپ کو. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے کمی کر دی، تاہم بنیادی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. لاک ڈاؤن کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 60 روپے مہنگا ہونے کے بعد 870 روپے کا ہو گیا. گھی 20 روپے فی کلو مہنگا، 170 سے بڑھ کر 190 کا. مرغی کا گوشت 110 روپے سے بڑھ کر 320 روپے فی کلو تک جا پہنچا. دالیں 40 سے 60 روپے فی کلو مہنگی ہوئیں. سبزی منڈی میں تو سستی مل رہی ہے، لیکن مارکیٹس میں سبزیوں کے دام بھی چڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح مہنگائی ہے، جیسے پہلے تھی ایسے ہی اب ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے پیٹرول کم کرنے کا. میں نے گوشت لیا ہے تو انہوں نے کہا کرونا سے پہلے اور ریٹس تھے اور اب اور ریٹس ہیں. 10 روپے مہنگا ہو جائے پیٹرول تو یہ کاروباری حضرات چیخنے میں لگ پڑتے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا. اب جب سستا ہوا ہے تو کیوں نہیں اس کو ریلیف دے رہے ہیں؟ نہ کسا سبزی بیچ، نہ کسا فروٹا بیچ، نہ کسا آٹے دالی بیچ، کسا کوئی فرق نہیں. دکاندار کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے منڈی سے ہی اشیاء خوردونوش کی سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کرنا پڑی. ہم گوشت جو لا رہے ہیں نا منڈی سے، ہمیں 11 روپے کلو پڑ رہا ہے، تو ہمیں یہاں 1,50 روپے بیچ رہے ہیں. لیکن اب دکان جاری کرنی ہے اس لیے چلا رہے ہیں کام. ابھی پنجاب میں چلے جائیں منڈیوں میں مال ہی نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے دوران پیٹرول کی قیمتوں میں 37 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، لیکن اس سے شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہوئے، نہ ہی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. یہ آپ کو کچھ جھلک میں نے دکھائی ہے. علی محمد خان صاحب یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پیچھے سے مال جو ہے وہ سستا نہیں مل رہا، مہنگا مل رہا ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میں سیدھی عوام کے بہاف پہ آپ سے اور ناصر حسین شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں، یہ دکاندار جو اس صورتحال میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کب کریں گے؟ دیکھیں کریک ڈاؤن تو اب تک چیف سیکرٹریز کا ہو جانا چاہیے تھا، جو ابھی آپ نے بات کی ہے. تو پھر چیف سیکرٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن کریں آپ. میں عرض کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ میں ان کو کہوں گا، بیسیکلی تو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے چیف منسٹرز کی. چیف سیکرٹری تو ان کو جواب دہ ہے. آپ نے میرے کمپلینٹ سیل وغیرہ کی بات کی تو اس کو تو ہم کل چلو ہم اپنے لیول پہ بھی لے لیتے ہیں. چاروں چیف سیکرٹریز کو میں کر دیتا ہوں کل کہ وہ اس کو انشور. دیکھیں اٹس بیسیکلی ایشو آف امپلیمنٹیشن. ٹرانسپورٹ کا جہاں تک ایشو ہے، ٹرانسپورٹ تو اتنی چلی ہی نہیں ہے. عوام تو گئے ہی نہیں ہے بیچارے، وہ تو گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. اٹس اباؤٹ وہ ٹرانسپورٹ جو سامان رست و رسائل کے جو گئے ہیں، تو ان کا اگر پیٹرول اور ڈیزل آپ کو سستا مل رہا ہے تو آپ پھر وہ اپنے چارجز کم کریں. میجسٹریسی کا نظام ہمارا ویک ہوا اور پیسج آف 20-25 سال امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے بیسیکلی. کوئی ایسا تو نہیں سیاسی مفادات آڑے آ رہے ہیں، سندھ کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، وہ کسی مارکیٹ پہ ایکشن لینا ہو، اگر انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹر کے خلاف ایکشن لینا ہو، تو ان کو یہ سوچ آئی تھی یار کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، عوام کو بشک لوٹتے رہے، آپ سے ناراض نہ ہو جائیں. میرا نہیں خیال. دیکھیں عوامی حکومت ہمیشہ عوام کے مفاد کا کام کرتی ہے. اگر سندھ کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ناصر شاہ صاحب کی وہاں ان کی یہاں حکومت ہے، اگر وہاں کرائے کم ہوتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا نام بعد میں لیں گے، وہ پہلے مراد علی شاہ صاحب کا نام لیں گے، کیونکہ عام آدمی تو اپنے لوکل پالیٹکس از آلویز لوکل، وہ تو اپنا لوکل سوچیں گے. میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. میجر ڈیسیجن عمران خان صاحب نے لے لی ہے، اچھا ڈیسیجن ہے، لیکن اب اس کو وہ جو ٹرکل ڈاؤن تبھی ہوگا جب نیچے کے لیول پہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیول پہ اس کو جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا. چاروں صوبوں کا اس میں بہرحال رول بنتا ہے، اور گلگت بلتستان اور AJK کا بھی. اچھا اب رانجھا صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس ایشو پر نہیں کر رہی کہ جناب تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے، مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہونے. آپ لوگوں کو تو اپنے کیسوں کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم پہ کیس بہت ہو گئے ہیں، اور جناب وہ چینی کا جو انکوائری کمیشن ہے وہ شاید حقان عباسی پہ اس نے کیوں انگلی اٹھا دیا ہے. تو اپوزیشن بھی جو ہے وہ عوام کے مسائل پہ اتنی بات نہیں کر رہی. حامد صاحب بالکل کرتی ہے اپوزیشن، اور بالکل آپ کی کسی بات کا برا نہیں منائیں گے. ابھی آپ ہم آپ کو جواب دیں، ابھی پھر آپ بات کریں نا ان کے ساتھ. ہم آپ کو جواب دیں
اور ہم آپ کے ذریعے میڈیا کے کئی لوگ جو ہیں ان کو ہمارا موقف پہنچتا ہے، اس لیے ہم آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کے اوپر ہم یہ ایشوز اٹھاتے رہے ہیں، اور یہ درست ہے کہ ہم جس طریقے کے حالات میں اپوزیشن یا ہم لوگ اس وقت لپیٹے جا چکے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہمیں زیادہ فوکس عوامی ایشوز پہ دینی چاہیے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں، لیکن ہائی لائٹ وہ چیز زیادہ نہیں ہوتی. ہائی لائٹ ہمارے باقی معاملات جو ہوتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب کی تصویر کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تبصرہ زیادہ رہا وزراء کی طرف سے بھی، بجائے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کیوں اوپر قابو نہیں ہو رہی. دیکھیں آج سرگودا میں مجھے فون آئے میرے حلقے میں پیٹرول نہیں ہے. سرگودا میں مجھے لڑکوں نے، نوجوانوں نے ٹویٹر پہ بھی میسج کیے، جی ہمارے پیٹرول نہیں مل رہا. بھاگتا والا ایک جگہ ہے، وہاں پہ پیٹرول نہیں مل رہا، پمپوں پہ پیٹرول نہیں ہے. پیٹرول سستا ہو گیا نا، پیٹرول سستا ہو گیا. اور دیکھیں حامد صاحب، اس میں جو مسئلہ کیا ہے، ہماری قوم میرے لیے بڑی پیاری قوم ہے، میں تو خود اس کا فرد ہوں، لیکن یہ کچھ خیال کرنا چاہیے، کوئی خدا کا خوف نہیں. یہ ساری قوم کا قصور نہیں ہے، یہ صرف کاروباری طبقے کا قصور ہے، یہ تاجر طبقے کا قصور ہے، طبقہ دکاندار جو ٹیکس بھی نہیں دیتا اور رمضان میں لوگوں کو لوٹتا بھی ہے. دیکھیں دال مہنگی، اب ماسک کی جب ڈیمانڈ ہوئی تو ماسک مارکیٹ سے غائب ہو گیا. ایک دوائی کی شارٹیج ہوتی ہے، جس کی ضرورت بڑھتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. کچھ خدا کا خوف، مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے پاس بھی جانا، کوئی آخرت بھی ہے. میں تو یقین کریں، اور اس میں سب سے بڑا ایشو ہے گورننس کا. پاکستان کے بیچ میں حامد صاحب 3,500 4,000 قانون اس وقت موجود ہیں، اور امپلیمنٹیشن میرے خیال سے مر کے 40-50 پہ ہوتی ہوگی. میں نے اس پہ اندازہ لگایا، میں نے قانون دیکھے، اور یہی مسئلہ ہے گورننس کا. میں ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا. یہ مجھے ابھی آپ نے دیکھا نا، ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے کیمرہ مین کو بھیجا جب اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں میں، تو اکثر لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. سر اور شاید و نادر کسی کو شاید ہوا ہو جرمانہ، اتنے خاص جرمانہ نہیں ہوا، اس لیے آپ گورنمنٹ سے نہ گھبرائیں. میں آپ کو ایک بات، حامد صاحب جو ہے نا، ایک آسٹن تھا، ایک آسٹن آدمی تھا، اس نے ایک تھیری دی تھی. اس نے کہا لا از کمانڈ آف ساورن بیکڈ بائی تھریٹ. ان کو پہلے دن سے پرائس کنٹرول کے لیے تھریٹ کیا قابو. شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے، ان کے اختلاف ہوں گے، شہباز شریف صاحب یہ کرتے تھے کہ صبح ہیلی کاپٹر پہ پھرتے تھے، 2-4 بازاروں میں ایک چکر لگا لیتے تھے، چاہے لوگ اختلاف کریں گے جی وہ دکھانے کے لیے جاتے تھے، کچھ کہیں گے کہ جی وہ سارا. لیکن ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا پنجاب کے دکانداروں، تاجر طبقوں میں کہ یار وزیر اعلیٰ نہ آ جائے، یا اس کا کوئی بندہ نہ آ جائے، یا ریڈ نہ ہو جائے. ہمارے ڈی سیز بھی کام کرتے تھے، اور یقین مانیں کہ پچھلے دور میں اس طرح پرائس کنٹرول اتھارٹی رمضان کے مہینے میں ہمیں ڈی سی ریڈ کرتے نظر آتے تھے، اے سیز ریڈ کرتے نظر آتے تھے، کام ہوتا نظر آتا تھا، اور لگتا تھا کہ جان ہے. اب وہ چیزیں بدقسمتی سے ہمیں نہیں نظر آتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے سوائے مساجد کے ماسک والا ایس او پی میں نے کہیں آبزرو ہوتے نہیں دیکھا. میں نے مارکیٹوں میں نہیں دیکھا. میں نے مولوی صاحب، امام صاحب کے پیچھے جو نمازی کھڑے، میں نے ان کو ماسک پہنے ضرور دیکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے مارکیٹس میں، شاپنگ ایریاز میں، ریسٹ ایریاز میں کہیں بھی 5% سے زیادہ لوگوں کو ماسک پہنے. جو آج وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ صرف ہفتے اور اتوار کو سخت لاک ڈاؤن ہوگا، باقی دنوں میں اتنا لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوگا. تو ناصر حسین شاہ صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو وزیر اعظم نے اعلان کیا، یا آپ کے خیال میں ہفتے کے باقی دنوں میں بھی سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پراپر تو تھا، اگر اپریل میں لگ جاتا یا مارچ میں لگ جاتا. اب تو ایک وائرس پھیل چکا ہے اور لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے، تو وہ جو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ 6 ماہ ہے، 3 ماہ ہے، 2 ماہ ہے. یہ وائرس تو اب یہاں رہنا ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں بنتی. تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایس او پیز پر، احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل ہو. اور اب ہر چیز کو کھولنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو. یہی آج فیصلہ ہوا ہے. میں خود بھی موجود تھا اس میٹنگ میں، تو اسی پہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ بند رکھا جائے گا. ٹائمنگ پہ ہے کہ کچھ ٹائمنگز ہر کوئی اپنے طور پر اس پر عمل کرایا جا سکتا ہے. تو ایک اچھا میسج جائے گا آج والی میٹنگ کا، اور اگر سب لوگ اس پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیں کہ یہ جو ایک آئندہ کا لاہ عمل بنے گا تو یہ اچھی چیز ہے. ویسے یہ ہو، کیونکہ پہلے بھی اگر کسی نے سپوز ہم نے کرنا چاہا، پھر کوئی اور میسج آیا، تو ہم نے اپنے طور پر تو بہت کوشش کی، لیکن اس طرح اس کا امپیکٹ نہیں آیا. تو ہمیں اب ساتھ چلنا ہے، ایس او پیز کے تحت، احتیاطی تدابیر کے ساتھ.
تو دیکھ لیتے ہیں سر اس پر بھی عمل کر کے. ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے گی. سر بالکل اس پہ بالکل ساتھ چلیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب نے کہہ دیا تھا پہلے دن, ہم چلتے رہے ہیں لیکن پھر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے, وہ آپ اس سے واقف ہیں. علی محمد خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے کہ جو مہنگائی کو روکنا, اس پر بالکل عمل ہو رہا ہے. اور جو آپ نے ایک بات کی کہ کہیں اس بات سے تو آپ سخت ایکشن نہیں لے رہے کہ یہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو عرض کروں احمد میر صاحب کہ میرے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا سی ایم صاحب کو کہ آپ لاک ڈاؤن جو ہے اس پہ سختی کریں تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں. کسی نے وہاں پہ ہمارے سینئر نے کہا کہ سر لوگوں میں بہت برا اثر جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے لوگ الیکشن آئندہ جو آئے گی اس میں بھی ہمیں وہ سپورٹ نہ ملے. تو میں میر صاحب چیئرمین نے کہا کہ میں ایک الیکشن مکمل طور پر لوز کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن لوگوں کی جانوں پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. جب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں بہتری ہے تو اس پر عمل کریں. تو قیمتیں کم کرنے میں ہمیں کاروباری دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگ لیں گے لیکن قیمتیں کم کرائیں گے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کی عزت اور احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو آپ کاروباری لوگوں کو ہاتھ جوڑتے ہیں نا, یہ بڑے ہاتھ جوڑ لیے آپ نے, ہم نے بڑا دے لیا. ہاتھ جوڑنے سے یہ بات آپ کی بن نہیں رہی. یہ لوگ جو ہے نا یہ باقاعدہ پوری قوم کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں. ان کی سر نہیں میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن میں ان کو پریشانیاں ہوئیں ان کی مجبوریاں ہیں. ایک طرف ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں اور وہ اس بات کی تھی, لیکن جو قیمتوں والی بات ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور قیمتیں کم کرا رہے ہیں, ایکشن ہوئے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹ تو فگر نہیں دے سکتا. وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی تک تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آیا کہ قیمت کہیں کم ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب, یہ کاروباری طبقے کو ہاتھ جوڑ کے آپ قیمتیں کم کرا لیں گے؟ میرے خیال میں ان کا سینس, انہوں نے ٹھیک سینس میں بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کو کنونس کرے گی, لیکن کنونس کے ساتھ ساتھ جب تک اسٹیٹ پاور کا آپ کے سر پہ ایک خطرہ نہیں منڈلا رہا ہوتا. ایک سیدھی سی بات ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, چھوٹی سی سوال, سیدھی سی بات ہے, پیٹرول 35-40 روپے فی لیٹر کم ہو گیا, ٹرانسپورٹ کا کرایہ کم نہیں ہوا. یہ بدماشی ہے تو اور کیا ہے؟ میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قانون کا, یہ ہمارا ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. ہم اپنے آپ کو صرف تاجر طبقہ نہیں, جس کا جدھر بس چلتا ہے وہ کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام تو وہی ہے, قرآن تو وہی ہے, اس میں تو کوئی ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو اس زمانے میں ہیلپ آتی تھی ہم سے پہلے جو اچھے مسلمان تھے, ہمیں تو آئے گی زیادہ تگڑی ہیلپ اللہ کی آئے گی کیونکہ زمانہ بیچ میں بہت گزر گیا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہر چیز کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر, ایک ڈی پی او آپ کو ہر جگہ ہر دکان پہ چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ تمام تاجر طبقہ جو ہے وہ خدا نخواستہ سارے ہی گرام فروش ہیں. بڑے اس میں دیندار لوگ بھی ہیں, بڑے تبلیغی لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک, اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ گلا کرتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں ابھی تک کم نہیں ہوا, جو بڑے آڑتی ہیں, جو بڑے بیوپاری ہیں, جو بڑے ریٹیلرز ہیں, وہاں پہ تگڑا ہاتھ پڑنا چاہیے تاکہ وہاں جب تگڑا ہاتھ پڑے گا وہ نیچے پھر اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ شوگر ملوں پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے, اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین کی شوگر مل پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے تو یہ بڑے آڑتی جو ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. میرے خیال میں صرف ول چاہیے. اور خان صاحب نے تو آپ کو خود ہی آپ نے اس کا اظہار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے چیف سیکرٹریز کو کہ بھئی آپ کریں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلا آنے والا ہفتہ ہے, یہ جو ابھی جو چل رہا ہے, اس میں یو ول سی چینج انشاءاللہ. کیونکہ اگر امیڈیٹلی آپ نے جو ہے پش نہیں کیا تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر وہ نہیں کرتے. کیونکہ اگر 1 روپے بڑھاتے ہیں تو رات کے 12 بجے بڑھائیں تو 12:01 پہ سارا وہ سارا ان کا وہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کو آپ کو ڈنڈے کے زور سے کرنا پڑتا ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا ایک کلچر کا حصہ بدقسمتی سے بن گیا. لیکن جب تک قانون کا خوف نہیں ہوتا, جب تک سزا کا خوف نہیں ہوتا, تو بدقسمتی سے صرف پیار سے یا ہاتھ جوڑ کے نہیں ہوگا. اب جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا نا, یہ جو گرام فروش ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا نا, کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام کہیں میں بھی ہو, ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو لوگ آپ گرفتار کرتے ہیں نا, ان کی ہمیں تصویریں دیں, ہم ان کی تصویریں دکھائیں گے کہ یہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں, یہ دکانداری کے نام پہ, تجارت کے نام پہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کی تصویریں دکھانے کی ضرورت ہے ٹی وی پہ, پھر یہ باز آئیں گے.